اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں شوافی حضرات بہت زیادہ ہیں تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی وَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو۔ وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھیں ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو، یعنی طاق بنا دو اس کو۔ باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں، تو لازم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہے، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی پڑھیں۔ باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے، تمام شافعی حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے۔ تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ شافعی لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں، تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی۔ تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں۔ جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں۔ محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے، بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ وطر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں کیا وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے؟ کیا روزانہ سنت کی نیت سے اس کا معمول بنانا درست ہے؟ جناب یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن فرض نماز سے متعلق یا وطر سے متعلق جہاں بھی یہ جب بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ والی صورتیں پڑھنا سنت ہے، مثال کے طور پر جمعے میں سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ پڑھنا، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا سنت ہے، تو جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا کہ فلاں نماز میں فلاں صورت پڑھنا سنت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام صورتوں کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جائے، لیکن دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فرض واجب نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کا معمول بنانا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے۔
وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ وطر کے بعد 2 نفل کا مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں انڈیا میں کہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں، یہ سوال ہمیشہ میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے وطر کے بعد 2 نفل میں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے میں جب تک اس کی تہ میں گھس کے بال کی کھال اتار کے تحقیق نہ کروں میں جواب ریکارڈ نہیں کراتا، تو یہ میری عادت ہے۔ تو کیونکہ مجھے اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس مسئلے کی تحقیق کا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ 10-15 سال سے لوگ یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اب دعا کریں مجھے ٹائم ملے تاکہ میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کروں، کیونکہ اختلاف ہے اس مسئلے میں وطر کے بعد 2 نفل۔ حدیث میں تو ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے آخری، اور یہ قولی حدیث میں جو آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، تو اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ لاسٹ نماز وطر ہی ہونی چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں چونکہ نبی نے پڑھے ہیں۔ اب اس میں صحیح بات کیا ہے، راجح قول کیا ہے؟ تو میں یہ آس میں بھی بہت دفعہ سوال آیا، میں اس کو پی گیا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے جب تک پوری تحقیق نہیں ہوگی، پورا تجزیہ نہیں کروں گا میں، اس وقت تک اس کا جواب میں ریکارڈ نہیں کراتا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کے اسکالرز ایسے ہیں کہ جو پوچھو کھٹ سے جواب دے دیتے ہیں، تحقیق نہیں ہوتی ان کی، یا ایک طرف کے دلائل پڑے ہوتے ہیں، دوسرے طرف کے پڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ آپ کے پاس جب تک ٹائم نہیں ہے پراپر وے میں تحقیق کرنے کا، آپ جواب نہ دیا کریں۔ اور میں نے ایسے اسکالرز بھی دیکھیں ایک دفعہ غلط چیز ریکارڈ کروا دیتے ہیں اور اتنی جھٹائی کے ساتھ اس پہ غلط بات پہ پھر وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ پھر وہ ریورس ہونے کا ان کے پاس چانس ہی ختم۔ جیسے یوٹیوب کی ارننگ کے حلال حرام ہونا ہے نا، بعض لوگوں نے پوری تحقیق کی نہیں اور اس کو ایسے حرام قرار دیا، اتنے ڈٹ گئے کہ اب ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب کی ارننگ کمائیں، لیکن وہ پھنس چکے ہیں اپنی باتوں میں۔ اب ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ایک دعوے کر چکے ہیں کہ اب وہ ریورس ہونے کا چانس ہی ختم کر دیا انہوں نے اپنے لیے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کسی چیز میں ایسے دعوے مت کرو کہ آپ اپنے لیے واپسی کا آپشن ہی ختم کر دو۔ تو اس لیے پوری تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے۔ تو تحقیق کے بعد ہی جب بات ہو تو پھر بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، رجوع کا تو آپشن پھر بھی اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کو کم باتوں پہ رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اگر پھینکتے رہیں گے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے تو پھر رجوع ہوتا رہے گا، پھر رجوع اتنا کرتا نہیں ہے انسان، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، تو پھر وہ غلط بات پہ اڑ جاتا ہے۔ تو مجھے جیسے ہی موقع ملا میں وطر کے بعد 2 نفل کے بارے میں انشاءاللہ پراپر وے میں تحقیق کر کے پھر میں انشاءاللہ جواب ریکارڈ کرواؤں گا۔ اشہد ان